يرضيكم إلهكم وفضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تجویز کرو، حالانکہ اللہ نے دنیا جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرعون سے اللہ نے تمہیں بچایا، جو فرعون تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ گزشتہ آیت میں یہ بات آئی کہ بنی اسرائیلیوں نے ایک مشرک قوم کے شرک کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے، نعوذ باللہ۔ تو پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور اس قوم کو جاہل تک کہہ دیا۔ اب اس آیت میں بڑی محبت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود تمہارے لیے میں تجویز کروں، حالانکہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی اور تمہیں تمام قوموں پر فضیلت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات کہ ایک بدترین دشمن فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دی، جو تمہیں بری طرح تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ خاص طور سے تمہارے بیٹے جب پیدا ہوتے انہیں قتل کر دیتا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ایسے بدترین دشمن سے اللہ نے تمہیں نجات دی، تو اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ شرک اور یہ کفر یہ بدترین لعنت ہے، اس سے ہمیشہ محفوظ رہو۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تو بنی اسرائیل نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ ہم سب کو شرک و کفر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔